میلاد ہے، سالگرہ ہے حضور کی، تو سالگرہ میں محبت کرنے والے تحفے پیش کیا کرتے ہیں نا، تو آئیں ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ حضور کی پسندیدہ چیز کیا ہے، حضور کو کس چیز سے پیار ہے، تاکہ حضور کو حضور کی چاہت کے مطابق تحفہ دیا جائے۔ تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آئیے آج میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ جو مجمع آج جمع ہوا ہے، کاش یہ مجمع فجر کے وقت بھی حاضر ہوتا، فجر کے وقت بھی حاضر ہوتا، ظہر کے وقت بھی حاضر ہوتا، ہر روز یہ مجمع ہوتا، ہر روز ہم حضور کا میلاد منا رہے ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، ہے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں، 3 چیزوں سے پیار، حبب علی من دنیاکم ثلاث۔ یہ ابن حجر الاسقلانی کی روایت پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں پہلی چیز خوشبو ہے، خوشبو، عطر، تاکہ کوئی آپ کے پاس آئے تو اسے بدبو نہ آئے، وہ کہے جیسے یہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جڑتے ہیں، خوشبو آتی ہے، اس کے جسم سے بھی خوشبو آئے۔ آج ارادہ کر لیں خود کو ہمیشہ پاک رکھیں گے، کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ ایک روایت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، زوجہ کی طرف میلان یا عورتوں کے حقوق ادا کرنا۔ تو آج آئیے ہم یوں میلاد مناتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کریں گے، اپنی بیٹیوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ عورت کو جو مقام حضور نے عطا فرمایا، ماضی میں تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی وہ مقام نہیں دے سکا، لیکن افسوس آج حضور کے امتی کہلانے والے اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آئیے میلاد اس انداز میں منائیں کہ ہم آج کے بعد اپنی ماؤں بہنوں اور بیویوں کا احترام کریں گے، انہیں وہ مقام دیں گے جو مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے پیار ہے۔ اب جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ محمد کو 3 چیزوں سے پیار ہے، حبب علی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہیں۔ صدیق اکبر بھی موجود تھے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی پسند کی 3 چیزوں کا ذکر کر دیا، مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ ہے صدیق تجھے کون سی 3 چیزوں سے پیار ہے؟ فرماتے ہیں النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، النظر الی وجہک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کو نماز سے بھی پیار ہے، روزے سے بھی پیار ہے، حج سے بھی پیار ہے، زکوٰۃ سے بھی پیار ہے۔ صدیق جہاد بھی کرتا ہے، ہر عبادت کرتا ہے، لیکن سب عبادتوں سے بڑی عبادت کیا ہے؟ صدیق کی آنکھیں ہوں چہرہ والضحیٰ ہو، صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کی کنڈل والی زلفیں ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں والفجر کے گال ہوں، صدیق کی آنکھیں ہوں علم نشرح قصیدہ ہو۔ یا رسول اللہ، صدیق کو سب چیزیں پیاری ہیں، لیکن سب سے پیارا کیا ہے؟ آپ کا دیدار ہے، چہرہ والضحیٰ ہے، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں۔ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، بس چہرہ والضحیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ صدیق کا پیار ہے۔ دنیا میں بھی صدیق ہمیشہ حسن مصطفیٰ دیکھتے رہتے، اگر آقا کا چہرہ نظر نہ آتا بےتاب ہو جاتے، اپنے گھر میں اپنے حجرے میں بھی حسن مصطفیٰ کے متلاشی رہتے، اور جب بازار میں جاتے تو بازار میں بھی حضور کا دیدار، ان کی آنکھیں بازار میں بھی حسن مصطفیٰ کی متلاشی، اور پھر غار میں بھی حسن مصطفیٰ کی متلاشی، اور آج مزار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور مزار تو مزار، کل جنت میں بھی جب دنیا جنت کے محلات سے لطف اندوز ہو رہی ہوگی، کوئی حور دیکھے گا، کوئی قصور دیکھے گا، صدیق جنت میں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا۔ یہ صدیق کا پیار ہے، یہ صدیق کی محبت ہے۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں بھی حسن مصطفیٰ کو تلاش کریں گے کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جنت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی۔ جنت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت دنیا میں ہوتی ہے، دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، وہاں جزا ملتی ہے۔ لیکن 2 سورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی، 2 سورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، ان 2 صورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی۔ کہا کیوں ہوگی؟ جنت تو دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ کہا اس لیے کیونکہ ان 2 صورتوں میں حضور کے حسن کا ذکر ہے، حضور کی نعتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہیں۔ کہا لیکن کیا انہیں ثواب ملے گا جنت میں؟ جب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو انہیں ثواب ملے گا؟ کہا ثواب تو ہے نہیں ہے نا، وہ دار العمل نہیں، دار الجزا ہے۔ تو کہا پھر تلاوت کیوں کریں گے؟ کہا
کہا اس لیے ثواب تو نہیں ملے گا، مزہ بہت آئے گا، مزہ بہت آئے گا، مزہ بہت آئے گا۔ کہا جنت میں بھی کسی اور مزے کی ضرورت ہے، وہاں بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ کہا ساری نعمتیں ہیں لیکن جنت کی کوئی نعمت بھی حسن مصطفیٰ جیسا مزہ نہیں دے سکتی۔ جو مزہ حسن مصطفیٰ کو دیکھنے میں ملتا ہے، جنت میں بھی صدیق اکبر کیا سارے عاشق حسن مصطفیٰ کو دیکھا کریں گے۔ ایسے حسین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ میرے بھائی ابھی یہ رو رہے ہیں، وہ نعت اگر میری لکھی ہوئی ہے لیکن میں وہ نازل جو ہوئی ان پر، نہیں تیرے آنے کی خوشیوں میں گھر اپنا سنواروں میں، ان راہوں کو تو پیارے پلکوں سے بہاروں میں، ان راہوں کو تو پیارے پلکوں سے بہاروں میں، اور طلعت وہ تیرے رخ کی کچھ ایسی پیاری ہے نظر آتی نہیں ہم کو ان چاند ستاروں میں، نظر آتی نہیں ہم کو ان چاند ستاروں میں۔ اور ثاقب نے جو پوچھا پتا تیرے عشق کی میں کا، ثاقب نے جو پوچھا پتا تیرے عشق کی میں کا، ایک رند نے بتلایا اشکوں کی قطاروں میں، ایک رند نے بتلایا اشکوں کی قطاروں میں۔ دو معنی ہیں، ایک یہ ہے عشق کی میں کہاں ملتی ہے، اشکوں کی قطاروں میں ملتی ہے، اور دوسرا معنی یعنی جو اشک جس کی آنکھوں سے بہتے ہیں نا، یہ وہ کہاں گئے حماد صاحب، وہ بتا رہے تھے ان کے بابا جان منظور شاہ صاحب، ان کی آنکھوں سے وہ جو اشکوں کی برسات، وہ چونکہ ہمارے مرشد کے دوست ہیں، یہ دونوں منظور ہیں، ہمارے مرشد کا نام بھی منظور اور منظور شاہ صاحب۔ وہ بابا جی روتے رہتے تھے، ہمیشہ لوگ پوچھتے تھے بابا جی کیوں روتے ہو؟ کہا اشکوں کی قطاروں میں، ایک رند نے بتلایا اشکوں کی قطاروں میں، اور نازل جو ہوئی ان پر نعتیں تھی انہیں کی، نازل جو ہوئی ان پر نعتیں تھی انہیں کی۔ ذرا غور سے دیکھو تو قرآن کے پاروں میں، ذرا غور سے دیکھو تو قرآن کے پاروں میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے پاروں میں ہے، اور ان کا حسن کیا ہے ابھی تو ان کے حسن کے اثر پر بیان کر رہا ہوں کہ ان کا حسن عاشق کے دل پر کیسے اثرات مرتب کرتا ہے۔ حسن پر ابو بیان شروع ہی نہیں ہوا۔ سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتی ہیں کہ کچھ خواتین حضرت حلیمہ کے پاس حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، اتنی دولت مند ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے امیروں کے حجروں میں بھی رات کے وقت چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، لیکن تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کے وقت بھی تیرے حجرے میں چراغ بجھایا نہیں جاتا۔ حلیمہ نے کہا آؤ تمہیں اپنے حجرے میں چراغ دکھاؤں۔ وہ چراغ کیا ہے؟ حجرے میں ان عورتوں کو لے جاتی ہیں، چہرہ والدہا دکھاتی ہیں۔ کہا یہ وہ چراغ ہے۔ کہا ما كنا نحتاج الى السراج من اليوم اخذناه۔ کہا جب سے یہ چراغ ہمارے گھر میں آیا ہے کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں، حسن مصطفیٰ کا چراغ ہے، یہ حسن مصطفیٰ کی روشنی ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں، کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا نا تو میں نے حضور کو دیکھا، ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے ہی ہیں، ابھی حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے، سبز لباس میں سبز چادر میں ملبوس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سجدہ کر رہے ہیں، ابھی میلاد ہوا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ سیدہ شفا فرماتی ہیں میں نے لبوں کی جنبش دیکھی، کان لگا کے سننا چاہا کہہ کیا رہے ہیں، تو سجدے میں بھی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رب حب لامتی، اور ایک روایت میں اللہم اغفر لامتی۔ اللہ نے جبریل سے ارشاد فرمایا ہے جبریل دیکھ لے میرا محبوب دنیا میں آیا ہے، ابھی میلاد ہوا ہی ہے، جو محبوب میلاد کے وقت امت کو نہیں بھولا قیامت کے روز امت کو کیسے بھولے گا؟ میلاد کے وقت امت کو نہیں بھولا، قیامت کے روز کیسے بھولے گا؟ میں کہا کرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں میلاد منا لیا کرو، کچھ لوگ ہمارے بیانات سن کے مولد ٹریننگ کیمپ میں جو میں نے دلائل پیش کیے تھے نا کہ 10 صحیح احادیث سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، میں نے کچھ فرق بتایا تھا کہ مولد فقط اس میں ظرف ہی نہیں ہے، یہ مولد مصدر میمی بھی ہے، یعنی کسی وقت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظرف زمان اور مکان کی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، اور سال کے کسی مہینے میں مناؤ، وہ تو 30,000 صحابہ کی سنت سے ثابت ہے۔ 10 صحیح احادیث بخاری اور مسلم کے میں نے پیش کی ہیں کہ میلاد کی ڈیفینیشن کو پہلے سمجھو، یہ سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے پھر سال بھر منایا کرو، لیکن یہ 12 ربیع الاول کو نہ منایا کرو، 12 ربیع الاول سے ضد ہے ان کو۔ میں کہتا ہوں اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ہے جبریل دیکھ میرا محبوب اس وقت اپنی امت کو نہیں بھولا، قیامت کے روز امت کو کیسے بھولے گا؟ تو میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ وہ آقا ہو کر
وہ آقا ہو کر اپنے میلاد کے روز اپنی امت کو نہیں بھولتے، اور ہم امتی ہو کر میلاد کے روز آقا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟